ویلکم بیک۔ کراچی میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے اور ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس رقص سے بے بسی کا کون متوالا ہے۔ سینیٹر مشہدی صاحب، شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ صرف لیاری میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ پورے کراچی میں ہونا چاہیے جہاں جہاں ٹربل سپاٹس ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ بالکل ایگری کرتے ہیں، اس میں کون نہیں ایگری کرے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ اور الطاف حسین بھائی کا صاف صاف اس کے اوپر موضوع ہے اور وہ بتا بھی رہے ہیں اور اوپنلی جلسوں میں بھی انہوں نے کہا ہے اور ہر وقت کہ جی کرمنل کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی کا رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کرمنل از اے کرمنل، اس کو ایز اے کرمنل ایکشن کیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ سارے سٹیک ہولڈرز کراچی میں کٹھے ہو کے ہمیں امن چاہیے، ہمیں بھائی چارہ ہم چاہتے ہیں کہ افہام و فہیم کے ساتھ سارے پرابلمز حل ہوں اور ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کا یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، مگر کوئی سنے اور اگر آپ نے جو کرنا ہے تو انصاف نہ کہ کیا جائے مگر دیکھا بھی جائے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پولیٹیکلائز کر دیا آپ نے پولیس فورس کو، آپ نے بھرتیاں نئی پولیٹیکل اپنے جالوں کو لے آئے، تو اس میں بڑے اچھے پولیس آفیسرز ہیں۔ پولیٹیسائزیشن آف پولیس پہ ہم آتے ہیں۔ بشرا گور صاحبہ، مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ اے این پی کا اس پہ کیا سٹینس ہے؟ آپریشن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، فوج کرے، رینجرز کرے، پولیس کرے؟ دیکھیں ابھی تو اس سٹیج پہ آ گیا ہے جب سرجیکل آپریشنز کا وقت تھا وہ لاسٹ ایئر سے ہونا چاہیے تھا، اور ابھی شرمیلہ فاروقی صاحب نے کہا کہ لیاری میں کیوں اور جگہوں میں کیوں نہیں ہو، تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ واٹ از پریونٹنگ دیم کہ باقی جگہوں میں وہ آپریشن کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور یہ جو کرمنل you see basically what is going on is ایک politics of compromise and appeasement چل رہا ہے کراچی میں، اور وہ just to keep the coalition together، اور ایک political party and I'll name it کہ MQM جو سمجھتی ہے کہ کراچی ان کا ہے تو ان کو اپیز کیا جاتا ہے، compromises ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بند دروازوں میں جو ڈسکشنز ہوتے ہیں تو کرمنلز اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر جو ہے تو یہ ٹرف وار ہے، کراچی پہ قبضے کی بات ہے، وہ قبضہ کس طرح چھڑایا جائے گا اس کے لیے بھی ایک سیاسی حل نکالنا ہوگا، اور یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اکراس دا بورڈ ایکشن آپریشن از ریکوائرڈ۔ اب سرجیکل آپریشن کا وقت گزر چکا ہے۔ مشہدی صاحب کے اپنے قائد نے ایک دفعہ لندن سے کال کیا تھا کہ محب وطن فوجی آ جائیں، حالات اب بالکل بگڑ رہے ہیں، محب وطن فوجی آ جائیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ جو شاید پروونشل گورنمنٹ کے اس سے بھی اب باہر ہو چکے ہیں، لیکن شاید فوج ہماری اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ وہ ابھی کراچی جانے کے لیے تیار نہیں اور اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ مشہدی صاحب، بشرا گوہر صاحبہ، میں آتا ہوں آپ کے پوائنٹ پہ۔ بشرا گوہر صاحبہ نے کہا کہ پالیٹکس آف کمپرومائز اور اپیزمنٹ ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ۔ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پشاور میں بیٹھ کے کراچی کے اوپر کامنٹ کرنا بہت آسان ہے without having the ground realities, without knowing the thing. Karachi is a mega city. Karachi is a cosmopolitan city. کراچی میں ساری خوبصورت قومیں جو پاکستان کی ہیں وہ بستی ہیں اور فلرش کرتی ہیں۔ پختون بھی کراچی میں 1947 سے انہوں نے بہت یہاں پہ محنت کی ہے، انہوں نے کراچی کو بنانے میں، اور ہمارے پختون بھائیوں کو ہمیشہ ہم لوگوں نے اپنے گلے سے لگایا ہے، اور آج بھی متحدہ قومی موومنٹ میں بھی پختون ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی پختون ہیں، جماعت اسلامی میں بھی پختون ہیں، JUI میں اور ساری دیگر جماعتوں میں پختون بھائی ہیں، اور وہ یہاں پہ بڑے اچھی طرح بستے ہیں اور یہاں پہ آ کے نوکریاں بھی کرتے ہیں، فلرش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایک پارٹی اب ٹھیکیدار بن جائے پختونوں کا تو وہ جا کے بات نہیں بنتی۔ اور دوسری بات یہ کہ الطاف حسین بھائی جب بھی کوئی چیز لندن سے کہیں یا دل سے کہیں تو وہ ایک ویژنری لیڈر ہیں، وہ ایک آئیڈیالوجیکل لیڈر ہیں، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے جو کہا تھا
وہ بہت کلیئر تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنرل آئے, انہوں نے کہا جنرل نما آدمی آئے, کیونکہ پاکستان کی حالت, پاکستان کی غریب عوام کی حالت, پاکستان کے محنت کش کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ مہنگائی نے مار دیا ہے, بے روزگاری نے مار دیا ہے, اور سینیٹر مشہدی صاحب سوال یہ تھا کہ پالیٹکس آف اپیزمنٹ اور کمپرومائز کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, جس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہیں. کام ہوتا ہے کہ اچھی طرح سمجھے. سینیٹر مشہدی صاحب سوال یہ تھا کہ پالیٹکس آف کمپرومائز اور اپیزمنٹ ایم کیو ایم کے ساتھ کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے شاید حالات پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. ایم کیو ایم پاکستان کے ہر اخبار میں, ہر چینل کے اوپر آن ریکارڈ ہے. لاسٹ 3 سال سے قائد تاریخ اور ہمارے قائدین یہی کہہ رہے ہیں کہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے, کرمنلائزیشن ہو رہی ہے, لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے. لینڈ گریبنگ ہمیشہ قبضہ کیا جاتا ہے, باہر سے کوئی آ کے قبضہ کرتا ہے, گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی قبضہ نہیں کرتا. تو ہم لوگ تو وارن کر رہے ہیں. اس کے بعد آرمز مافیا ہے, اس کے بعد ڈرگ مافیا ہے. یہ کون ہے؟ سارے کے سارے آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ان کے اوپر کیوں نہیں آپریشنز ہوتے؟ ان کے اوپر شرمیلا فاروقی صاحب کیوں نہیں ایکشن ہو رہے؟ آپ کے پارٹنرز آر آن بورڈ, دے ڈیمانڈ این ایکشن. تو گورنمنٹ کو ایسی کیا چیز ہے جو روک رہی ہے ایکشن نہ لیا جائے؟ جی سوری, مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. شرمیلا فاروقی صاحبہ, جب آپ کے کولیشن پارٹنرز بھی آن بورڈ ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے, لینڈ مافیا ہے, ڈرگ مافیا ہے, کرمنلز وہاں پہ موجود ہیں, اکراس دا بورڈ پورے کراچی میں ایکشن کے لیے آپ کے کولیشن پارٹنرز بھی تیار ہیں, تو کیا چیز روک رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کہ وہ پورے کراچی میں ایکشن نہیں لے رہی؟ دیکھیں جی, جس طرح میں نے آپ کو پہلے شروعات میں بات کی کہ مختلف آپشنز پہ اس وقت غور کیا جا رہا ہے, ناٹ اونلی اے سرجیکل آپریشن بٹ ایون ادر ڈفرنٹ تھنگس. اس میں اپنے کولیشن پارٹنرز کو, اتحادیوں کو بھی تو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے نا, ورنہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور فوراً ایک دھواں دھار پریس کانفرنس سامنے آ جاتی ہے. یہ تو ماضی میں پریکٹس رہی ہے نا, چاہے وہ حیدرآباد ڈویژن کی بات ہو, چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں. میں نے ایک آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے. دیکھیں, باتیں کرنا ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے بہت آسان ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ کراچی کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہاں یہ ڈیفینیٹلی بند کمروں میں کیا ڈیفرنٹ قسم کے مطالبات ہوتے ہیں اور پبلکلی اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ آن بورڈ ہے آپریشن کے لیے. دیکھیں, میں ان بند کمروں میں موجود نہیں ہوتی تو میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی. جو ہوتے ہیں وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑے واضح طور پہ بتاؤں, دیکھیں آپس میں برداشت کرنا سیکھ لیں. میں یہاں پر میرے دونوں اتحادی بیٹھے, بہت محترم ہے میرے لیے. کراچی میں اگر 64 لاشیں گری ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ وہ سچ بولے. بات یہ ہے کہ لیٹس لرن ٹو کو ایگزسٹ, اور ہر ایک دوسرے کی جو سیاسی جو ایک ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, اسے برداشت کرنا سیکھیں. یہ بیٹھ کے یہاں باتیں کر دینا کہ ہمارے دل میں دکھ ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور ہوم منسٹر ناکام ہے تو فیڈرل انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے, یہ باتیں جو ہے نا یہ ٹیلی ویژن چینل پہ اچھی لگتی ہیں. گراؤنڈ ریالٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی کارروائی ہوتی ہے, جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں, باقاعدہ اس میں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, محنت ہوتی ہیں, اس کے بعد کارروائی بھی ہوتی ہے. کل رات سے آج تک کراچی میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی. رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کی گئی ہے. 84 کے قریب جو ہیں وہ لوگ گرفتار کیے گئے, اس میں سے 5 ٹارگٹ کلرز بھی ہیں. اب بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور جے آئی ٹی جب ان کے اوپر بیٹھتی ہے تو وہ کسی نہ کسی جماعت کا نام لیتے ہیں, اور جب ہم ان جماعت سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو ڈسون کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے حتمی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ملزمان ہوں گے انٹروگیشن کے بعد, انویسٹیگیشن کے بعد, ہم ان کو میڈیا کے سامنے لے آئیں گے, قوم کے سامنے بھئی بتا دیں کہ کون ہے کیا نہیں ہے. میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہی ہوں, شاید میری جماعت سے بھی ان کا تعلق ہو, یا اس جماعت نے جس سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے انہوں نے اس کو ماضی میں ایکسپیل کر دیا ہو. اس کے لیے بھی ہم نے یہ حتمی فیصلہ یہ کیا ہے کہ برائے مہربانی ہوم ڈپارٹمنٹ کو آپ ان تمام لوگوں کی فہرست جمع کرا دیں کہ جن کو آپ نے یہ سوچ کے کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, آپ نے اپنی جماعت سے ایکسپیل کر دیا ہے. تو دیکھیں لیٹس موو فارورڈ. اب آپ نے بات کری کہ جی واٹ از اسٹاپنگ اس. جب لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کرنی تھی تو تینوں اتحادی جماعتیں ساتھ بیٹھیں, اے این پی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی. حتمی فیصلہ ہو گیا کہ جی ان کے خلاف کارروائی کر رہی. گورنر سندھ نے ایک آرڈیننس نکالا, اس کے بعد کارروائی شروع ہو گئی, باقاعدہ ایک اینٹی انفورسمنٹ سیل بنا. اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک پہ واپسی پہ ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے.